السلام علیکم بچوں، کیسے ہو آپ سب؟ آج جو ہم نے اسلامی کا چیپٹر سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے عیدین بہترین اسلامی تہوار. ٹھیک ہے، عیدوں کے بارے میں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمانوں کے لیے 2 تہوار عید الفطر عید الاضحیٰ مقرر کیے ہیں جو ان کے لیے ایک سال میں آنے والے 2 بہترین تہوار ہیں. عید الفطر رمضان کے 1 مہینے کے روزے مکمل ہونے کی خوشی میں منائی جاتی ہے. اس دن بہت اہتمام سے ہر گھر میں میٹھے اور نمکین کھانے تیار کیے جاتے ہیں. 10 ذی الحجہ کو منائی جانے والی عید کو عید قربان یا بقر عید بھی کہتے ہیں، جس میں اللہ کے حضور جانوروں کو قربانی دی جاتی ہے. ان 2 بڑے تہواروں پر خصوصی تیاریاں کی جاتی ہیں اور عیدین کی نمازیں پڑھی جاتی ہیں. بچوں کے لیے دونوں عیدوں پر خاص خوشی ہوتی ہے کیونکہ اس موقع پر جہاں ان کے نئے کپڑے آتے ہیں وہیں انہیں عید الفطر بہت عیدی بھی ملتی ہے، جبکہ عید الاضحیٰ یا عید قربان پر ان کی ساری توجہ کا مرکز قربانی کے جانور اور ان کی قربانی ہوتی ہے. عید الفطر اور فطرہ. دنیا بھر کے مسلمان خوشی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی یاد، تقویٰ اور غریبوں کی مدد کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں. عید الفطر کی نماز سے پہلے اچھی حیثیت والے مسلمانوں کو فطرے کی رقم سے غریبوں کی مدد کرنے کا حکم ہے. فطرے کی رقم کا تعین 2.25 کلو گرام گندم کی قیمت سے کیا جاتا ہے جو سامان یا رقم کی صورت میں دیا جا سکتا ہے. عید کے نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. روز فطرے کی رقم کے علاوہ بھی غربا اور مساکین میں صدقات، خیرات اور زکوٰۃ تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کا مقصد غریبوں کی مدد کرنا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہوں. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم کی سنت. حضرت ابراہیم نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جو مظاہرہ کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اسے ہر صاحب نصاب شخص پر واجب کر دیا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربانی کر کے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کرتے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کر دیا تھا. لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے جنت سے ایک مینڈا دمبا لے آئے اور اسے حضرت اسماعیل کی جگہ رکھ دیا اور حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کی جگہ جنت کا وہ مینڈا دمبا ذبح کیا. ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید کی نماز پڑھنے کے بعد سے 12 تاریخ کی شام مغرب سے پہلے تک ان 3 دنوں میں قربانی کی جا سکتی ہے. قربانی کا کوئی بدل نہیں. ایک بار صحابہ کرام نے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قربانی کیا ہے؟ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم کی سنت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اس میں ہمارے لیے کتنا ثواب ہے؟ نبی کریم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. قربانی کے ایام میں قربانی ایسی نیکی ہے جس میں کوئی بدل نہیں. قربانی کرنا ہر شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، یعنی اس کی مالی حیثیت اچھی ہو. کوئی بھی شخص اپنی طرف سے قربانی کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے ماں باپ کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے. قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک حصہ اپنے گھر کے لیے، دوسرا حصہ غریبوں اور محتاجوں کے لیے اور تیسرے حصے کا گوشت رشتہ داروں اور پڑوسیوں اور دوستوں میں تقسیم کے لیے ہے. جو گوشت کا تحفہ لے کر خوش ہوتے ہیں. گوشت کی اس تقسیم کا مقصد یہ ہے کہ علاقے کے غریب لوگ جو قربانی کرنے کے قابل نہیں ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں. عیدین کی نمازیں. عیدین کی نماز کی خصوصی تیاری کرنا یعنی نماز سے پہلے غسل کرنا، اچھا لباس پہننا، خوشبو لگانا اور عید کی نماز پڑھنے عیدگاہ جانا سنت نبوی ہے. عید کی نماز میں 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں لیکن اس میں 6 اضافی تکبیریں کہیں. نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں. کہیں ہیں 3 تکبیریں پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور 3 تکبیریں دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے کہی جاتی ہیں. نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے. جمعہ خطبے کی طرح اس خطبے کا بھی خاص احترام اور مقام ہے. خطبے کے دوران امام دینی معاملات اور معاشرتی مسائل پر روشنی ڈالتے ہیں. بعد میں امت مسلمہ کی فلاح کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں. نماز پڑھنے کے بعد نمازی ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں جس سے اسلامی قوت کا عملی مظاہرہ ہوتا ہے. تکبیر تشریق. 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز اثر تک ہر نماز باجماعت کے بعد بلند آواز سے تکبیر پڑھنا واجب ہے. نماز کے لیے عیدگاہ آتے جاتے بھی یہ تکبیر پڑھنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ تکبیر بتائی ہوئی یہاں پہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. ترجمہ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. نیچے ہے قربانی کے جانور. قربانی گائے، بکرا، مینڈا یا دمبا، اونٹ، بھینس، بھیڑ
بیل بکری کی ہوتی ہے، ان جانوروں کے کم از کم 2 دانت ہونے ضروری ہیں، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اب بڑے اور قربانی کے قابل ہو گئے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کو بے عیب ہونا چاہیے، ان کی نہ تو دم کٹی ہوئی ہو اور نہ کان کٹا ہوا ہو، نہ لولا لنگڑا اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو۔ گائے، بھینس اور بیل میں 7 افراد تک حصے دار ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا، بکری، مینڈا اور دمبے کی قربانی صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے۔ جانور ذبح کرنے کا طریقہ: جانوروں کو زمین پر لٹا کر اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے اسے تیز چھری سے ذبح کرنا چاہیے۔ قربانی سے پہلے جانور کو پانی اور چارہ دیا جائے اور پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گلے پر چھری چلائی جائے۔ ٹھیک ہے، یہ ہوگی ہمارے چیپٹر کی ریڈنگ۔ تو اس میں جو ہے ہمیں دو عید جو ہم مسلمان ہر سال 2 تہوار مناتے ہیں، ایک رمضان کے بعد جو عید آتی ہے وہ، اور ایک جو بڑی عید اس کو چھوٹی عید بولتے ہیں، اور ایک عید الفطر، ٹھیک ہے، اور ایک بقر عید مناتے ہیں ہم جو کہ بڑی عید ہوتی ہے، اور جو کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں مناتے ہیں، جو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے کہا، تو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے ان کو لٹایا اور پھر اس کی جگہ جو ہے اللہ نے دمبا بھیج دیا تھا، تو اس کی یاد میں جو ہے ہر سال مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ تو باقی ساری جو ہے اس میں ڈیٹیل قربانی کے جانوروں کی بتائی گئی، قربانی کے جانور کیسا ہونا چاہیے، قربانی کب کب کرنی چاہیے، کس ٹائم، ٹھیک ہے، 3 دن کی جاتی ہے قربانی، اور یہ سارا چیپٹر جو ہے قربانی کی ہی بارے میں ہے، دونوں عیدوں کے بارے میں، سوری، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ہماری ریڈنگ کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں ایکسرسائز پہ۔ مسلمانوں کے کتنے تہوار ہیں اور یہ کب اور کیوں منائے جاتے ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا PG 29 پہ شروع میں اس کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد عید الفطر کی نماز سے پہلے غریبوں کو جو رقم دی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اسے فطرانہ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3rd کویسچن ہے، نماز کے بعد سب گلے ملتے ہیں، یہ اسلامی اخوت کی نشانی ہے، کس طرح؟ تو یہ بھی ہے کہ جب سب نماز پڑھنے کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو جو ہے اپنا بھائی مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی سے کوئی ناراضگی، کوئی گلا شکوہ، کسی کا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور وہ خوشی ہوئی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، تو یہ اسلامی اخوت کی نشانی ہے، اس طرح یعنی بھائی چارے کی نشانی ہے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو عید کی خوشی سب سے زیادہ کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ جو ہے بچے انہیں عید پہ نئے کپڑے پہنتے ہیں اور انہیں سب سے بڑوں سے جو ہے عید بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم نے قربانی کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد نیچے آتے ہیں، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ قربانی ایک ایسی ڈیش ہے، نیکی ہے جس کا کوئی بدل نہیں، ٹھیک ہے، بدل آئے گا یہاں پہ۔ قربانی کرنا ہر شخص پر واجب ہے جو ڈیش ہو، صاحب نصاب ہو۔ کوئی بھی شخص اپنی طرف سے قربانی کے علاوہ ڈیش اور رسول اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ قربانی کے علاوہ ماں باپ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کر سکتا ہے، یہاں ماں باپ آئے گا۔ قربانی کا گوشت ڈیش میں تقسیم کیا جاتا ہے، 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ اپنے ڈیش کے لیے، گھر کے لیے، دوسرا حصہ اپنے غریبوں اور محتاجوں کے لیے، اور تیسرے حصے کا گوشت رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دوستوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تقسیم آئے گا۔ جو گوشت کا ڈیش لے کر خوش ہوتے ہیں، تحفہ لے کر، یہاں تحفہ آئے گا۔ نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، درجن سوالات کا مختصر جواب دینے۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو یہاں پہ آئے گا کہ جانور کو جب ذبح کرنے لگیں تو اس کا منہ ایک تو قبلہ کی طرف ہو، دوسرا ہے کہ اسے پہلے پانی اور چارہ کھلائیں، ٹھیک ہے، تیسرا ہے تیز چھری سے ذبح کریں، اور چوتھا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گلے پر چھری چلائیں۔ ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے؟ جو صاحب نصاب ہوں، یعنی ان کی مالی حیثیت اچھی ہو، ان لوگوں پر قربانی فرض ہے۔ قربانی کے گوشت کو بانٹنے کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ اس کا آنسر آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 30 پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے قربانی کن دنوں میں اور کن اوقات میں کی جاتی ہے؟ اس کا آنسر بھی آپ کو PG 30 یعنی 30 پہ دوسرے پیراگراف میں ملے گا۔ پھر ہے فلو چارٹ کی مدد سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے معاشرتی فوائد لکھیے۔ اب یہاں پہ عیدین ورڈ لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ کی عیدوں کے بارے میں بتانا ہے کہ ان سے کیا معاشرتی فوائد ہوتے ہیں۔ ایک تو غریبوں کے لیے احساس پیدا ہوتا ہے عید کے دنوں میں، ٹھیک ہے، بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور یتیموں اور مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے، اور ہر طرف خوشی کا ماحول ہوتا ہے، اور دوسروں کی مدد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور امیر غریب سب جو ہے ایک جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں، جس سے جو ہے کسی کے درمیان میں جو ہے کوئی فرق نہیں ہوتا، کہ کوئی امیر غریب کوئی الگ نہیں ہوتا، اس میں سب ایک جگہ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، یہاں پہ کمپلیٹ ہوا، اور امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔